الحمدللہ، اچھی پیداوار ہو گیا کہ الحمدللہ، اللہ رلانا بیجنا میرا کم سی، اینو دگنا تے چگنا اللہ 50 تے 60 من کر دینا، اے تیرا کم ہے، اس واسطے میں تیرا شکر ادا کردا پیا الحمدللہ۔ آپ سو کہ نہیں؟ آکھو نا سارے، اے سونے نبی نے سکھایا، پیارے محبوب نے سکھایا، وہ باتاں سیکھ لو جو کملی والے نے سکھائیاں، وہ باتاں یاد کرو جو محبوب نے سکھائیاں، خدا دی قسم وہ باتاں آن گیا اللہ دی رحمت آئے گی، برکتاں ہی اللہ نے رکھے ہیں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے اندر، آپ دے طریقے دے اندر۔ اس واسطے کی کہنا الحمدللہ، کی کہنا ہے الحمدللہ، مڑ این ہوے رات اسی بیٹھے سی، ایک بندہ کہنا بھی 60 من یار پیداوار ہوئی تھوڑی جی ہور ہو جاندی، یعنی اگاں انہاں نوں نہیں ویکھدا جڑا 20 من تے بیٹھے نے، تینوں 60 من اللہ دتی ہے تو رب دا شکر ادا کر، تو رب دی زمین وچ کیتا کہ ڈالا سی، اللہ نے کتنا کر دیتا، اللہ نے کتنا عطا کرتا۔ اس واسطے فرمایا مولانا موجود نے پوچھو، فرمایا جڑا شکر ادا کرے گا لئن شکرتم، اللہ دا تو شکر ادا کیتا، اللہ اتنی گندم دے دیتی، اتنی پیداوار دے دیتی، اتنی فصل کرتی، ہن تو شکر ادا کیتا، کہنا اتنا ہی ہے الحمدللہ، اللہ کہندا لا ازیدنکم، تیرے شکر تے اگلے سال اور بتا دے، قرآن کہندا لا ازیدنکم، اضافہ کر دیسا، بڑھا دیسا، ترقی دے دیسا، پیداوار بڑھا دیسا، اگے اگا اللہ نے وارنے کی بھی دیتی، والا ان کفرتم، اگر نہ شکری کیتی انہوں ٹھکرا دیتا، شکر ادا نہ کیتا، ان عذابی لشدید، اللہ دا مر میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے، اور میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، شکر ادا کرنا ہے۔ اما ہاجرہ نے بل سکھایا، پیارے محبوب نے بتایا ایویں شکر ادا کریا ہے جویں ہاجرہ ادا کرتی پئی ہے، پہاڑاں دے وچوں پتھراں دے وچوں جتھے امید ہی کوئی نہیں، جتھے یقین مک جاندا ہے، جتھے امیداں ختم ہو جاندیاں، پہاڑاں وچوں اس طرح پانی کیویں نکلے گا، لیکن اللہ فرماندا ہے میری بندی تو میری رضا تے بیٹھی، تیری رضا نو میں قبول کرتے پتھراں وچوں پانی کڈ دتا، پانی نکل آیا، اما ہاجرہ بڑی خوش، اسماعیل علیہ السلام نو بیٹے نو چاہ لیا، چاون تو بعد سینے نال لایا، اما ہاجرہ نے چلی بھرتے آدھا بک بھرتے پتر دے منہ نو لایا، اما ہاجرہ نے خود پیتا ہے، پیون تو بعد اما ہاجرہ نے بیٹے نو رکھ دیتا ہے، ہن پانی نو جمع پہ کر دی ہے، جمع اکٹھا پہ کر دی ہے، اما ہاجرہ ایک طرفوں بند کر دی ہے، پانی دوے کچھے نکل جاندا ہے، او دو بند کر دی ہے، پانی تیسرے کچھوں نکل جاندا ہے، بڑی تیزی نال آندا پیا، اما ہاجرہ نو غصہ آ گیا، اما ہاجرہ نو کاوڑ آ گئی، اما ہاجرہ نے ناراضگی نال کہا زمزم زمزم، زمزم دا میں نہ رک جا، ٹھہر جا، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری اما ہاجرہ کاوڑ نہ کر دی، اے پانی ساری دنیا نو سراب کر دے، لیکن آج بھی سراب کر رہی ہے، ساری دنیا تے جا رہی ہے، لکھاں انسان ہر بندے نو تے جناب پانی دیتا جاندہ 10 لیٹر لے جا، ہن دسو 25 لاکھ بندہ تے 10 لیٹر ہر بندے کو پانی، 25 نو 10 نہ ضرب جو کہاں پہنچا، لیکن پانی میں موجود، کنواں میں چلدا بھی ہے، پانی میں نکلدا بھی ہے، پانی میں آ رہی ہے، اس پانی دے اندر 2 نبیاں دی شان ہے، 2 پیغمبراں دی شان ہے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام انہاں دے پیراں دے تھلوں نکلا ہے، دوسری شان ہے تواڈے نبی، میرے نبی، آسمانہ دے نبی، زمین دے نبی، سورج دے نبی، چاند دے نبی، شجر دے نبی، حجر دے نبی، کائنات دے نبی، جہان دے نبی، ہواواں دے نبی، فضاواں دے نبی، انساناں دے نبی، جناں دے نبی، فرشتیاں دے نبی، نبیاں دے نبی، رسولاں دے رسول، ساری کائنات دے سردار، تواڈے میرے محبوب نے اس پانی نو جھوٹا کیتا، کیوں کیتا؟ پیارے محبوب آئے، جدو مکہ فتح ہویا، کالی کملی والے آئے، آپ نے فرمایا صحابہ میرے ہتھاں تے پانی ڈالو، میں ذرا پانی نو اپنے ہتھاں نال پی لواں، آہا سبحان اللہ، پیارے محبوب نے اپنے ہتھاں تے رکھتے پانی پیرن پیون تو بعد پیارے نبی نے کچھ پانی نو جھوٹا کر کے خوہ دے وچ ڈال دیا،
صحابہ پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تانوں تا میرا مل جاندا ہے، بچایا پانی بھی مل جاندا ہے، کھانا بھی مل جاندا ہے، میریاں برکتاں رحمتاں میرے محبوب آپ نے فرمایا جڑے میرے امتی قیامت تک آن گے، فرمایا میں ہمیشہ واسطے اس خون جھوٹا کیتے جانا تاکہ میری امت میرا جھوٹا پانی پی جائے۔ کیسی رحمت ہے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی جو امت واسطے چھوڑتے گئے نے، آپ نے پورے پانی دے اندر اپنا پانی بچایا ڈال دیتا تاکہ امت قیامت تک پیتی جائے اور شفا حاصل کیتی جائے۔ اس وقت اما ہاجرہ جتھے دوڑتے آئی بات قابل غور ہے، اما ہاجرہ تھوڑی جی دور بھجی ہے، تھوڑی دور دوڑی ہے، تھوڑا جہا وقت ہے جتھے دوڑتے آئی اما ہاجرہ، ہن اللہ نے حکم فرما دیتا اما ہاجرہ تو دوڑی آئی دے بیٹے واسطے اسماعیل واسطے اپنے پتر واسطے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم رکھ دیتا ہے کندے واسطے رکھتا قیامت تک فرمایا جیڑا بھی عمرہ کرنا ہے یا حج کرنا ہے سارے واسطے ضروری قرار دے دیتا گیا۔ اللہ کہندا تیرا عمرہ تے حج تاں قبول کراں گا جے ہاجراں دے قدماں تے دوڑ تے دکھائے گا۔ چل تو بھی اوتھے چل، اوتھے حضرت بابا فرید الدین گئے، اللہ دے ولی اللہ فرمایا فرید دوڑ، حضرت حاجی شیر دیوان گئے، اللہ فرمایا دوڑ، حضرت خواجہ نور محمد مہاروی گئے وہ بھی دوڑے جاندے آئے، حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وہ بھی دوڑے جاندے آئے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ وہ بھی انہاں قدماں تے بجے جاندے آئے، حضرت امام مالک بھی، امام احمد بن حنبل بھی، حضرت خواجہ قطب الدین بھی، حضرت خواجہ معین الدین بھی، حضرت خواجہ نظام الدین بھی، حضرت علی احمد صابر کلیر والے بھی، حضرت بہاؤ الدین زکریا ملتانی بھی، حضرت شاہ رکن عالم بھی، حضرت اویس کرنی بھی، حضرت بایزید بستامی بھی، یہ بھی دوڑے جا رہے ہیں۔ نا حضرت علی المرتضی آپ بھی دوڑے جا رہے ہیں، حضرت عثمان بھی دوڑے جا رہے ہیں، حضرت عمر بھی دوڑے جا رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق وہ بھی دوڑے جا رہے ہیں۔ کالی کملی والے آ گئے، پیارے محبوب آ گئے، اللہ میں تیرا حبیب ہاں، اللہ میں تیرا محبوب ہاں، میں امام الانبیاء ہاں، میں سرتاج الانبیاء ہاں، میں حبیب کبریا ہاں، میں رحمت کائنات ہاں، اللہ میرے واسطے حکم، اللہ فرمایا میرے محبوبہ تم ہی دوڑ کیونکہ تیری اماں دوڑی۔ اللہ نو کیوں پسند آیا کہ میری بندی میری رضا واسطے ہے، مینوں راضی کرن واسطے ڈیرے ڈال سے بیٹھی ہے۔ اللہ نے اما ہاجرہ دا چلنا، لیکن یاد رکھو تے مسئلہ یاد کر لو، مسئلہ مرد واسطے اجازت ہے عورت واسطے اجازت نہیں۔ مسئلہ سنا نہیں؟ سنو بٹھاؤ دل وچ، یہ ہن دوڑنا اوتھے صفا مروہ دوڑنا ضروری ہے، اوتھے چلنا ضروری ہے، نہیں جائے گا دم پہ جائے گا، دم کیا بکرا دینا پڑے گا، نہیں دے گا حج بھی نامکمل تو عمرہ بھی نامکمل۔ کوئی مت آکھے میں نہیں دوڑتا جی، میں کیوں دوڑا؟ جتھے اللہ دے ولی تے نبی تے سارے دوڑے جاندے اور کیڑا جڑا کہ میں نہیں دوڑتا۔ لیکن عورت نو اجازت نہیں، عورت نو اجازت نہیں، سونے نبی نے روک دیتا۔ ہن عورتاں نے مطالبہ کیتا کہ ہاجرہ عورت آئی، بھجن والی عورت آئی، لہذا عورتاں دوڑن تے بندے کیوں دوڑن؟ جواب ملا جدو ہاجرہ دوڑی سی انہوں ویکھن والا میں ایک خدا سا، میں ایک خدا سا۔ آج تو دوڑے گی اس عورت نو ہن پابندی لاتی، ہن پیارے محبوب نے فرمایا نہیں دوڑنا، کیوں؟ تیرا دوپٹہ گر گیا، تیری شلوار جٹیاں توتا ہو گئی، تیرے دوڑن دی ضرورت نہیں، تیرے حیا دی زیادہ ضرورت ہے، تیرے پردے دی زیادہ ضرورت ہے، دوڑن دی ضرورت نہیں۔ تہاڈا اور میرا عقیدہ ہے آپ سارے مسلمان ہیں، الحمدللہ آپ سارے بولو نا، سارے مسلمان ہیں، اور ساڈا اپنا عقیدہ مسلمانوں دا مکہ بیت اللہ پاک، بیت اللہ بول دے نہیں، بیت اللہ پاک، صفا مروہ پاک، حاجی تے حاجن پاک، اوتے حاجی حاجن پاک جگہ، پاک مقام، پاک عبادت،
اوتھے تو دوڑ نہیں سکتی، پاکستان دے اندر اینو سب کچھ کرن دی اجازت ہے۔ اللہ دا محبوب آندا نہیں، اگر دوڑن دی اجازت ہوندی تے اما فاطمہ دوڑ دی، دوڑن دی اجازت ہوندی اما عائشہ دوڑ دی، دوڑن دی اجازت ہوندی اما خدیجہ دوڑ دی، دوڑن دی اجازت ہوندی اما زینب دوڑ دی، دوڑن دی اجازت ہوندی اما میمونہ دوڑ دی، دوڑن دی اجازت ہوندی پیارے محبوب دا حرم دوڑ دا، پیارے محبوب دی بیٹیاں دوڑ دی، لہذا منع کر دیتا، لیکن اللہ نے اس نو قائم رکھا، اس کنویں نو، اس جگہ نو۔ اللہ تبارک و تعالی فرما دینے تسی تاں دینے دو پہاڑیاں، اللہ کہندا نہیں نہیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ دا جتے ہاجرہ دوڑی ہے، اللہ کہندا او تو میں قدرت دیا، میں رب دیا نشانی ہے، اس واسطے تے دوڑنا تواڈے واسطے ضروری کرا دے دیتا، جی میں بیت اللہ دے گرد سات چکر لانے ضروری نے، ایویں انہاں صفا مروہ جانا بھی ضروری ہے۔ اس واسطے میرے دوستو ایمان والو، اس واسطے اسی دوڑنے آئے، صفا مروہ تاں جانے آئے، خانہ کعبہ دے گرد چکر تاں لانے آئے، اس واسطے لانے آئے کہ سانو اسی کیوں کہ سنے نبی نے فرمایا ہے، کملی والے نے فرمایا ہے، رحمت کائنات نے فرمایا، بیت اللہ دے اندر ایک پتھر ہے جن دا نام حجر اسود ہے، حجر اسود ہے، اس پتھر کتوں آیا ہے؟ جنت چوں آیا ہے، لوگ دوڑ دوڑتے انہوں بوسہ دین دینے، اس واسطے حضرت عمر فاروق بھی آ گئے، حضرت فاروق اعظم بھی آ گئے، آپ بیت اللہ دا طواف کردے حجر اسود دے سامنے کھڑے ہو گئے، آپ نے حجر اسود نو آکھا، اے حجر اسود، اے کالے پتھر آ، اے بیت اللہ دے نال لگن والے آ، تو آ جنت چوں آیا ہے، لیکن میں عمر اس واسطے تینوں نہیں چومدا پیا کہ تو جنت چوں آیا ہے، تو خانہ کعبہ چ لگا کھڑا تاں چومدا پیا۔ حضرت عمر آکھا میں اس واسطے چومدا کیا کہ میرے محبوب نے چوما ہے، اگر میرا محبوب تینوں بوسہ نہ دیندا میں عمر قیامت تک تینوں چومن واسطے تیار نہیں، مینوں تو اپنے محبوب نال پیار ہے، مینوں تو کملی والے نال پیار ہے، میرے محبوب نے بوسہ دیتا ہے، میرے محبوب نے تینوں چوما ہے، تاں میں عمر چومدا پیا۔ اس واسطے اس بیت اللہ دے اندر جدوں تواڈے میرے محبوب آ گئے، کالی کملی والے آ گئے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے بیت اللہ رب دے حوالے تے ملنے نہیں 4 دناں دے، اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملان گے۔ اس بات ہے جدو آپ بیت اللہ نو چھڑتے، مکہ معظمہ نو چھڑتے، تو آڑے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر نکلے، اللہ میں نو اون شہر عطا کر جڑا تینوں پیارا، سبحان اللہ۔ سونے نبی نے فرمایا عرض کی تھی اللہ میں نو اس شہر لے جا جڑا تینوں پیارا، اللہ فرمایا میرے محبوبہ ہن اوتھے جا، اوتھے چلا جا جڑا مدینہ بنن والا ہے، مدینہ بنن والا ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن دا سفر کرن تو بعد، مکہ معظمہ نو چھوڑن تو بعد، مکہ مکرمہ نو چھوڑن تو بعد آپ مدینہ منورہ ور جا رہے ہیں۔ مدینے تو باہر مدینے والے لوگ روزانہ انتظار کرتے پہن اللہ دے محبوب آ رہے ہیں، کالی کملی والے آ رہے ہیں، ہر بندے دی خواہش آئی اللہ دے محبوب نو اپنے گھر لے جاتا، اپنے گھر بٹھا سا، اوتے غریب گھر بھی آ مدینے دے اندر۔ او کون ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری، ان دی بیوی آقا او میرے خامدہ ایک سارے لوگ جاتے اللہ دے محبوب نو ملدے پہنے دعوت دیندے پہن، تو ہی جا اللہ دے محبوب نو آ کے اپنے گھر تشریف لے آ۔ ابو ایوب انصاری آقا میری بیوی تیری گل تا بڑی اچھی تے پیاری تے سیانی ہے، لیکن میں کیویں دعوت دیواں؟ میرے گھر دے اندر پیمن واسطے کوئی شے کوئی نہیں، میرے گھر دے اندر کھاون واسطے شے کوئی نہیں، میرے گھر دے اندر ایسی کوئی جگہ نہیں جتے میں اللہ دے محبوب نو بٹھا سا۔ اس واسطے تو بھی انتظار کر، میں بھی انتظار کرنا، اپنی قسمت دا فیصلہ دیکھنے آئے بھلا اپنی مقدر جاگ دی ہے کہ نہیں جاگ دی۔ اس واسطے بیٹھ گئے تھے، میاں بیوی بیٹھ گئے انتظار کرن لگ پئے۔ جدوں تواڈے میرے محبوب مکے تو مدینہ پہنچے، ہر بندہ اگوں ہوتے سواری نو پکڑدا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میرے گھر میرے گھر۔ پیارے محبوب نے کیا فرمایا؟ آپ نے کیا کہا؟ مدینے والو جھگڑا نہ کرو، میں نبی جھگڑا کراون نہیں آیا، میں تو جھگڑ دیاں نو ملاون، میں لڑاون نہیں آیا، میں لڑ دیاں نو مناون آیا۔
میں ڈگیاں نو اٹھاون آیا، اس واسطے میری سواری تے لڑو نا، تسی بھی چھڑ دیو میں بھی چھڑ دینا، کیونکہ میری سواری اللہ دے حکم دی پابند ہے، جتھے اللہ آکسی ہے بیٹھ جائے گی۔ اور سونے نبی نے بھی مہار چھڑ دیتی، صحابہ نے بھی چھڑ دیتی، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی سواری ہر گھر دے اندر چکر لاں دی سارے گھراں چوں ہوندی، ہواں دی جاتے غریباں دے گھرے بہ گئی۔ جدو بیٹھی نا میاں بیوی اندر مکان دے بیٹھے آئے، وہ تو سینے چ بیٹھ گئی، نال صحابہ بھی آئے، نال چھوٹیاں بچیاں بھی آئیاں۔ ابو ایوب انصاری دے گھر دے اندر کری شور اٹھا، باہر ویکھدا ابو ایوب انصاری، اور اب دیکھدا کی اپنی بیوی نو کہندا ہے لے قسمت جا گئی، 14ویں دا چن اپنے گھرے آ گیا۔ سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ، اچھی کہو سبحان اللہ۔ اس واسطے تا میرے دوستو ایمان والو، تا کوئی کہندا کیسی کچھ وقت کلی سی ایوب دی ڈاچی آ کے رکی جتھے محبوب دی۔ سبحان اللہ، ایک ایڈا خوش بات ہے، خوش قسمت ہے۔ جدو پیارے نبی ہوتے آئے، بچیاں آ گئیاں، عقل دیا کچیاں چھوٹیاں بچیاں، وہ کی کر دیا جا، تاڑی کسے نے نہیں ماری، اڈی کسے نے نہیں ماری، نہ گانے کٹے نہ ترانے گائے، بلکہ وہ شیر پڑھ دیا جا، کی کہہ دیا جا ویکھو نہیں ویکھو سیو کم محبوب دے ڈاچی تبے گی گھر ابو ایوب۔ کیوں نہیں گانا کٹ دیا جا؟ کہ پیارے محبوب فرمایا گانا کٹنا حرام ہے، گاڑ کٹنا حرام ہے، لڑنا حرام ہے، قتل کرنا حرام ہے، کسی دا مال، کسی دا حق، کسی دا خون، کسی دی عزت فرمایا تواڈے واسطے حرام۔ پڑھو خطبہ حجت الوداع، پیارے نبی فرمایا کسی دا مال، کسی دی عزت، کسی دا حق، کسی دی جان، فرمایا سب حرام، نہ کسی دی عزت تے نظر جائے، نہ کسی دے مال تے جائے، نہ کسی دی جان تے جائے۔ مسلمان تا محترم ہے، مسلمان تا مسلمان دا ہمدرد ہے، مسلمان تا مسلمان دا خیر خاص۔ اے خیر خائی دا پتہ کتھوں چلدا ہے؟ جاؤ ویکھو مکے اور مدینہ نو، خدا دی قسم ہزاراں انسان لیکن کوئی کسی نو دھکا نہیں دیندا، ہزارہ انسان کوئی کسی دی جیب نہیں کٹدا، ہزارہ انسان کسی نو گال نہیں کٹدا، ہزارہ انسان کوئی کسی دے مال نو نہیں چھیڑدا۔ سونے دیا بھریاں نے دکاناں، نہ کوئی چوکیدار ہے، نہ کوئی سیکورٹی گارڈ ہے، نہ کوئی باڈی گارڈ ہے، سارے دکان ایک بندہ بیٹھا ہے، پولیس بھی ہے، لاٹھی کوئی نہیں، بندوق کی اوڑی، امن ہے، سکون ہے، چین ہے، ایتے ہر بندہ پریشان، ہر بندہ پریشان۔ رات ایم این اے صاحب 7:30 میاں خادم حسین کاڑو کا ملاقات ہوئی، وہ بھی پریشان ہے، ایم این اے بھائی ایم پی آپ ایم این اے، کہندا سمجھ ہی نہیں آتی ہو کی نہیں، کوئی پالیسی نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، ہر طرف پریشانی دی لہر دوڑی۔ وجہ کیا ہے؟ ایک کوئی وجہ، آ جاؤ آ جاؤ، واپس آ جاؤ، قرآن والا آ جاؤ، پیارے محبوب دے نظام والا آ جاؤ، امن بھی آئے گا، سکون بھی آئے گا، پھر رات نو سمو گے تو انو کوئی ہلان والا نہیں ہے۔ آؤ واپس نظام والا، قرآن دا نظام اور پیارے محبوب دا نظام اوتے موجود ہے۔ لوگ پھر رہے ہیں، آہا نہ کوئی لک کٹان والا، نہ کوئی کھومن والا، سارے دی جاننا محفوظ، مال محفوظ ہے۔ تو سونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے نے ہوتے، بس بات ختم کرا۔ کملی والے جدو پہنچے، بچیاں کی آندیاں، بچیاں ویکھو نہیں ویکھو سیو کم محبوب دے ڈاچی تبے گی گھر ابو ایوب دے، جتے نے سنجیاں جائیں بے ہادیا پاک جمال کرائیں۔ اللہ دے محبوبہ اگر اسے بے گئے نے ہونا دی زیارت ہی کرا دیو، اپنا دیدار ہی کرا دیو۔ اس بات سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو ایوب انصاری آ گئے، اکھاں چوں آنسو ان، خوشی نہ غم نہ نہیں، خوشی نال اکھاں چوں آنسو بے گرد، کہندے سونیا اے من مونیا اللہ دے حبیبا بڑی مہربانی کیتے، میں غریباں دے گھر آ گئے، ہن میرے 2 مکان ہیں، جڑی تہاڈی پسند ہوئی میری پسند۔
جہاں تسی پسند کرو گے وہ مینوں پسند ہوئے گا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پھر اتنے مسکن بنایا، لوگ آندے رہے، آپ دے مرید ہوندے رہے، پھر ایسا بنے مدینے والے نے عرض کی یا رسول اللہ ہن ساڈے تے مہربانی کیتی نے آ گئے نے تے ہن واپس تو نہیں جاؤ گے؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، میرا رمنا بھی تواڈے اندر، چلنا بھی تواڈے اندر، فرمایا میرا روزہ بھی تواڈے اندر۔ شہین صاحب دی نعت اگے سنی ہے؟ سنی کوئی نہیں، تساں تو نہیں سنی، واقعے تے سنی اس کیوں جی سنی ہے؟ انہاں ایک گل سنا، میں بھی سندا پیا سو، میرے کان بھی ادے ہے، انہاں ایک گل کیتی آئی، انہاں نے ایک گل کیتی ہے بے شیر پڑا جڑے فرشتے ہیں، فرشتے وہ ایک باری روزے تے جیڑا آندا ہے قیامت تک اوندا نمبر نہیں آندا، خوش نصیب امتی جڑا بار بار روزے تے جاندا ہے۔ ایجے نماز پڑھی مر روزہ، آہا سبحان اللہ سبحان اللہ کہو نا، وہ ایسا روزہ جندے تے 70,000 فرشتے آندے ہر رات، 70,000 فرشتے آندے اور انہاں کول جھاڑو نہیں ہوندے، انہاں کول بوکرا نہیں ہوندیاں، بلکہ اپنے پراں نال سونے نبی دے روزے تے جھاڑو دیندے اپنے پراں نال۔ اس واسطے مولانا نور محمد صاحب کہندے او 70,000 فرشتہ راتی تے نت روزے تے آوے، نال پراں دے جھاڑو دے وچ شہباز بتاوے۔ اس واسطے ہر رات نو آندے، اس واسطے گنبد خضرا اوتے پھر لوگ لین وچ لگ جاندے نہیں، لوگ لین وچ کھڑے ہو جاندے، چلدے پے ہوندے نہیں، اوتے بڑے بڑے لوگ اوتے کھڑے ہوتے کہندے کیا کہندے نہیں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم واس کہندے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطن چھڑنا، علاقہ چھڑنا، برادری نو چھڑنا، بیوی بچہ نو چھڑنا، اپنے وطن نو چھڑ کے اس روزے تے آنا میرا کم ہے، میری حاضری نو لگا لینا تہاڈا کم۔ وہ منظر بڑا عجیب ہے، بڑا عجیب ہے، دنیا رو رہی ہے یا رسول اللہ میں اس قابل ہی نہیں سکیا تھا، میں کس قابل، گناہاں نال بھرا آیا، گناہاں نال میں سر تو پیراں تک لبریز ہاں، لیکن مہربانی میں آ گیا ہن حاضری قبول۔ بہت حضرات پڑھو، پیارے نبی فرمایا من زار قبری، سبحان اللہ، پیارے محبوب دا فرمان پڑھدا پیا، سونے نبی دی حدیث پڑھدا پیا، پیارے محبوب دی زبان چوں نکلن والے الفاظ، من زار قبری، جس نے میری قبر کی زیارت کی، جس نے میرے روزے کی زیارت کی، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، فرمایا میں نبی دی شفاعت اس امتی واسطے ضروری ہو گئی، ضروری، واجب، لازم ہو گئی، ضروری ہو گئی، میں ان کی سفارش ضرور کراں گا۔ اے او مقام ہے حضرت امام مالک، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ، سارے کہو نا، میں نو انج لگتا ہے جی میں تھک گئے، کیوں جی تھک گئے ہو؟ میں این نہ سمجھا ہے کہ آپ تا دیر نال اسی بیٹھے ہیں سویر نال، نہ بھائی، میں تا 9:45 بجے پہنچا، 9:45 بجے پہنچا نشارے، اتنے انہوں نے روک لیا، مڑے سے جلدی آ گیا، ہوں میں کی کرا جی مینوں کوئی سٹیج تے آون نہ دے، میرا دل تو کردا پہلے چلا جاوا، اس آتے بولو بس بات ختم ہو رہی، بولو سبحان اللہ، کہو اور کہہ دو، یہ تو تھکیوں والی ہے، سبحان اللہ، یہ تو لاؤڈ شیڈنگ والی ہے، سبحان اللہ، اتنے بجلی آندی نہیں، اتنے جاندی نہیں، اتنے جاندی نہیں، ہاں جاندی نہیں، تصور ہی کوئی نہیں کہ لاؤڈ شیڈنگ ہے، خیال ہی کوئی نہیں، اور سارا مسجد نبوی کا نظام بھی اے سی والا، وہ بھی 15 میل دور اے سی لگایا ہے تاکہ میرے محبوب دے کول انہاں ایسیاں دی آواز ہی نہ آئے۔ جدو اسی زیارات تے باہر گئے انہاں دکھایا کہ اے سی دا پلانٹ ایتھے ہے، 15 میل مدینے تو باہر ہے، اے سی چلدا مسجد نبوی دے اندر تاکہ نہ دھواں آوے نہ شور آوے،
یہ ہیں وہ لوگ، اور ہر پکھے واسطے ملازم الگ، ہر پکھے نو صاف کرن والا، اور صدیاں تو بعد نہیں، روزانہ ہر ستون نو صاف کرن والا الگ، ہر دری نو بچھان والا الگ، ہر پکھے نو صاف کرن الگ، ہر بلب تے الگ، تاکہ اتنے دھوڑ نہ آئے، اتنے شور نہ آئے، اتنے مکھی نہ آئے۔ تسی بتاؤ جس محبوب دے جسم دے اتنے اللہ اس مکھی نو برداشت نہیں کرتا، تو فیصلہ کران دا پیا، فیصلہ تسا کرنا پرے نے پرے میری، فیصلہ کریا سالسو، اے جڑی مکھی پھردی ہے آ پھردی کہ نہیں؟ بول دے ہی نہیں، ہوں تو بے حساب آئی پھردی ہے نا، رات نو مچھر اڑی ہے، دن نو مکھیاں ہیں، لیکن خدا دی قسم ہوتے میرے نال دے ساتھی آندے پیر صاحب ایتھے مکھی کوئی نہیں، میں ایتھے ناپاک جگہ نو ناپاک چیز نو اللہ آن ہی نہیں دیتا۔ مدینے دے اندر نہ کتا ویکھا نہ مکھی ویکھی نہ کان ویکھا ہے، جڑا اللہ محبوب دے جسم اتے اس مکھی نو برداشت، اس مکھی نو برداشت اللہ انو قریب ہی نہیں آمن دیندا سی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے۔ تسی بتاؤ سونے نبی دے جڑے ممبر تے کھڑا ہے، انہوں محبوب تاں برداشت کریا کہ محبوب دا عاشق ہے۔ تہاڈی اور میری مجا میاں سلم بیٹھا انہاں دی مسجد ہے نا، کوئی نہیں ہے نا مسجد، انہاں او امام رکھا جڑا انہاں نو پسند ہے۔ تساں آدیاں مسجداں چ او امام رکھا جڑا تانوں، تے نبی نے بھی اوہی امام رکھا جڑا نبی نو پسند نہ ہوندا میرا محبوب اٹھا تے پھینک دیندا، ان دی کیا جرأت ہے، ان دی کیا طاقت ہے، محبوب نو پسند ہے۔ خدا دی قسم میں ایک آدمی بات سنا رہا سی، اکھاں چوں آنسو آ گئے، اس امام دی خوش قسمتی تھے، وہ امام سی پہلے بیت اللہ دا، ان دا تبادلہ حکومت نے کرتا، جا مسجد نبی جا، وہ کہندا میں جدو مسجد نبی پہنچا میرا جسم کمب رہا سی، میری ایک زبان لڑکھڑا رہی سی، کسی نے پوچھا کیوں؟ کہندا میں کیویں سونے نبی دے روزے کول کھڑو تے اچا قرآن کیویں پڑھاں گا، کیویں پڑھاں گا؟ اگر غلطی ہو گئی تو میرا محبوب کیا کہ گا غلط قرآن پڑھن والا تو میرے مسلے تے کیویں آیا ہے؟ گیا بڑے امام صاحب نے مچانا کہا جا نبی علیہ السلام دی محبت لے تے دل کھڑا ہو جا، تیرا قرآن بھی درست ہوئے گا، تیرا پڑھنا بھی درست۔ تسی اور میں تو جانے سالاں بعد، کوئی بندہ مدتاں بعد، کوئی صدیاں بعد، وہ تو 5 ٹائم کھڑا ہے، قرآن انج پڑھتا جی میں ہنے اتر رہی ہے۔ بس بات ختم۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ جڑے جمعی مدینے دے اندر، پڑھے مدینے دے اندر، رہی مدینے دے اندر، پڑھے مدینے دے اندر، آپ نے ساری زندگی جتی نہیں پائی۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی پیروں ننگے پھر دے رہے۔ کسی نے آکا حضرت جی پتھریلی زمین ہے تو تسی پیر جتی نہیں پان دینے، پیران دے اندر اپنی جتی نہیں استعمال کر دے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمایا او مدینے والو، میں امام مالک نو شرم تے حیا آندا ہے، جتے میرے محبوب تے قدم لگ گئے میں امام مالک میں جتی پہن لما۔ یہ عشق ہے، محبت ہے، پیار ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں مدینے چ جاوے آئے، مدینے والے دا گلا نہ کرے آئے، مدینے جاوے آئے مدینے والے دے خلاف گل نہ کرے آئے۔ ایک آدمی ستا ہویا سی، ہوٹل چوں دہی کھا تے آ گیا اور نالے ہوٹل والے نو کہہ دیتا کہ تہاڈا دہی کھٹا ہے۔ اس واسطے رات نو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا او مدینے دی دہی نو کھٹی کہن والے میرا مدینہ چھوڑ دے، میرے مدینے چوں نکل جا، تو کون ہے کہن والا؟ اس بات فرمایا مدینے دے اندر اگر کی تانوں کوئی چیز، اگر کوئی تکلیف بھی پہنچے، کوئی روڑا لگ جائے، گلا نہ کریا، کیونکہ مدینے دے روڑ ہے، مدینے دے روڑ ہے۔ اس وقت مدینے دی گرد دھوڑ دے اندر بھی اللہ نے شفا رکھی ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جدو آپ سفر تو واپس آندے سن، آپ دے چہرے تے کپڑا ہوندا سی، لیکن سونا نبی جدو مدینے والا آندے کپڑا اتار دیندے، صحابہ پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا کیوں اتار دے پے ہو؟ آپ فرما دے سن کہ مدینے دی ہواواں آ رہی ہیں، مدینے دی فضاواں آ رہی ہیں، مدینے دی دھوڑ تے گرد دے اندر بھی اللہ نے شفا رکھی ہے۔ لہذا دوستو تا کوئی کہندا ہے اللہ کرے یارو کسے بہانے تے
تے مل جائے کملی والا او کنارا دے ڈب دے بیڑے بننے لاون والا جدو حاجی نو کہہ دیندے تیری حکم مدت ختم ہو گئی تیرا وقت ختم ہو گیا نالے حاجی پچھے پیراں نال پیچھے ہٹدا ہے نالے سونے نبی دے روزے نو ویکھدا ہے نالے کی کہندا تو سونا تیرا گنبد سونا تے سونا شہر مدینہ اج اکھیاں میری رجیاں نہیں ٹھریا نہیں سینہ یا رسول اللہ حال تو میری بڑیاں دعاواں دل سن مینوں واپس ہی جاون دا حکم مل گیا ہے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں مدینے دے اندر آوے آئے محبت لیتے آوے آئے مدینے دے اندر آوے آئے پیار لیتے آوے آئے مدینے دے اندر آوے آئے اخلاق لیتے آوے آئے او تو بھی واپس جاوے اخلاق لیتے جاوے آئے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت دے سب تو پہلے کون اٹھے گا پیارے نبی نے فرمایا سب تو پہلے میں روزے چ اٹھاں گا میرے نال عیسیٰ علیہ السلام ہون گے میرے سجے کچے ابو بکر صدیق ہون گے میرے کھبے کچے عمر فاروق ہون گے میں اپنے روزے چ اٹھتے اسی چاروں جنا جنت البقیع قبرستان جاواں گے پھر جنت البقیع والے حضرت عثمان اور حضرت فاطمہ الزہرا حضرت امام حسن حضرت امام جعفر صادق فرمایا مدینے و جنت البقیع والے وہ سارے لوگ کھڑے ہو جان گے اوتھے میری اماں بھی حلیمہ بھی کھڑی ہوئے گی اسے قبرستان کے اندر حلیمہ بھی ہے وہ بھی فرمایا میرے نال کھڑے ہون گے یا رسول اللہ پھر آپ نے فرمایا میں مدینے والوں کھبے کچے کھڑا کراں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے دوسرے سجے کچے کون ہون گے یار نبی فرمایا میں اتنے کھڑے ہوتے انتظار کراں گا کہڑے جڑے مکے ستے پے نے وہ مکے چوں سفر کرتے آن گے میں انہاں نوں سجے کچے جگہ دیواں گا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ سانو کھبے کچے مکے والوں نوں سجے